السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہم وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند کتاب تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2278 سے آغاز کر رہے ہیں۔ فتنوں کا بیان چل رہا ہے۔ باب ما جاء فی اہل الشام۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ معاویۃ بن قرۃ به قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرو هذا حدیث حسن صحیح۔ اہل شام کا ذکر۔ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام میں خرابی پیدا ہوگی تو تم میں کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ میری امت میں سے ایک فرقہ، ایک گروپ ہمیشہ غالب رہے گا قیامت تک۔ قیامت کے قائم ہونے تک کوئی ذلیل کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی بن مدینی نے فرمایا وہ محدثین کا گروپ ہوگا۔ اہل حق کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، حق کے راستے پر گامزن رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیشہ یہی لوگ غالب رہیں گے۔ تو کون لوگ مراد ہیں ان سے؟ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ناقدین حدیث میں سے ایک مشہور امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین کا گروپ ہے، محدثین کی جماعت ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن حوالہ، ابن عمر، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت تک ایک جماعت حق کے راستے پر گامزن رہے گی، حق کے راستے کو اختیار کرے گی اور دنیا کی کوئی طاقت جو ان کی مخالفت کرنے والی ہے ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہاں مراد جو حق پر قائم رہنے والی جو جماعت ہے اس سے مراد علماء کی جماعت ہے یا پھر ایک عام عوام الناس؟ عام عوام الناس کی جماعت مراد نہیں ہے، کیونکہ خالی عوام الناس کی جماعت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی نگرانی کے لیے ان کے اعمال اور ان کے دیگر دینی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور ان کو مسائل میں ان کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام ہی ہیں۔ تو علماء اور عوام دونوں شامل ہیں اس میں، کیونکہ اہل حق کا گروپ، ایک جماعت قیامت تک حق کے راستے پر قائم رہے گی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والی جماعتیں ناکام ہو جائیں گی، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گی، اور لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ان کو راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی کوئی جماعت اور دنیا کی کوئی طاقت۔ تو اب وہ کون لوگ مراد ہیں ان سے؟ تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین کی جماعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو عوام الناس تک پہنچانے والی جماعت مراد ہے۔ مختلف ہو سکتے، بعض کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت مراد ہے، ابدال، اقطاب، اوتاد وغیرہ جس طرح کی تفصیل صوفیہ کے پاس ہے کہ ایک قطب ہوتے ہیں جو پورے دنیا کے لوگوں کی امور کی نگرانی کرتے ہیں، کاموں کی نگرانی کرتے ہیں، قطب ہوتے ہیں۔ قطب کے بعد 3 خلفاء ہوتے ہیں اور 3 خلفاء کے بعد 7 امنا، امانت دار لوگ ہوتے ہیں اور 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدال کے علاوہ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ پھر اولیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ مومنوں کا ہے، عام مومنوں کا۔ تو قطب سب کو جانتے ہیں اور سب کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن قطب کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ قطب کون ہے۔
نہ ان کی کوئی نگرانی کر سکتا ہے۔ تو قطب سب کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نہایت متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدے عطا کیے، اور ان کے ذریعے ان کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ابدال، اقطاب، اوتاد کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے اور بلائیں بھی دور ہوتی ہے، اور لوگوں کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ سرفرازیاں جو ہوتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرفرازی کا مطلب؟ سرفرازی کا مطلب اگر کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا کوئی مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو سمجھے یہ اولیاء کرام کے تصدق میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام بناتا ہے، ان کی وجہ سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے۔ متقی پرہیزگار لوگوں کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے، اور یہ عہدے برابر باقی رہتے ہیں۔ قطب کا انتقال ہوتا ہے تو 3 خلفاء میں سے ایک کو قطب بنایا جاتا ہے، پھر وہ 3 خلفاء کی جگہ پر کی جاتی ہے، ویکنسیز وہ خالی نہیں رہتے، وہ فلپ کیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پھر عام مومنوں اولیاء کرام میں سے ایک کو ابدال بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی تفصیل صوفیہ کی کتابوں میں ملیں گے آپ کو۔ بہرحال ہمارے چچا حضرت اور پیر و مرشد حافظ قرآن، مفسر قرآن حضرت سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حفظہ اللہ سے حضرت سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے اصلاح فرمائی کیونکہ میں کافی کم عمری میں سنی سو بات ہے یہ، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں قیامت تک، قیامت آنے تک ہر زمانے میں 500 اولیاء اللہ ہوں گے، ان میں سے 40 خاص ہے بالکل، پھر وہ 40 میں سے جو ہے ایک کو خطب بنایا جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے اگر وہ 500 میں سے کسی ولی کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ولایت، معرفت اس کو عطا کرتا ہے، عطا کر کے وہ 500 اولیاء اللہ میں اس کو شامل کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ 40 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ 500 کے اندر سے وہ لے کر وہ 40 میں جو ہے کسی کو ترقی دے کر اس کو ابدال بنایا جاتا ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر خطب غوث کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 40 میں سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطب بناتا ہے۔ بہرحال تفصیلات ہے اس طرح کے۔ 500 اولیاء کرام کی تعداد کا ذکر تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ میں جو تفصیلات پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ ایک خطب ہوں گے اور 3 خلفاء ہوں گے اور 7 امنا ہوں گے۔ امین کی جمع ہے امنا، امانت دار 7۔ اور خلفاء کیا کام کریں گے؟ خلفاء یہی اب کائنات میں جو نظام قائم ہے، لوگوں کے مصائب دور کرنا، مصیبتیں اور آفتوں کو دور کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا۔ کوئی بھٹک گیا ہے جنگل میں راستہ دکھانا اس کو، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور امنا یہی مختلف کام ہے سمجھے ان کے، کہ لوگوں کے پریشانیوں میں ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنا، آفتوں کو دور کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ 7 امنا ہیں اور 40 ابدال ہیں، اور ابدال ہمیشہ رہیں گے یہ تعداد میں 40 ابدال۔ جب بھی کسی ایک کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ جگہ پر کرے گا، اولیاء میں سے کسی ایک کو ابدال بنا کر وہ جگہ پوری کرے گا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اہل شام پر لعنت کیجئے، تو حضرت علی فرمایا کہ میں اہل شام پر لعنت نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابدال شام میں ہوں گے، ملک شام میں، اس لیے میں ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب شام میں ہی، اہل شام میں ہی خرابی پیدا ہو جائے، بگاڑ آ جائے، فساد پیدا ہو جائے، تو پھر کوئی بھلائی تم میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل بھلائی کا مرکز، منبع اور مصدر اہل شام ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں ایک خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ ایک جماعت، اہل حق کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والے، مخالفت کرنے والے سب ناکام ہو جائیں گے، کریں گے سازشیں لیکن کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حدیث نمبر 2279 حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا بہز بن حکیم عن نبیہ عن جدہ قال قلت یا رسول اللہ این تأمرنی قال ہا ہنا ونحا بیدہ نحو الشام ھذا حدیث صحیح۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس جگہ کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طرف کا، اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ سے دست مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی جب زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں، نیکی کا ماحول کم ہو جائے، تو ایسے وقت اہل شام کی طرف رخ کرو،
شام کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو بہرحال اس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر کہیں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے یا دین کے احکام پر عمل کرنے میں دشواری ہو، رکاوٹیں ہوں، تو ہجرت اگر کر سکتے ہیں نقل مقام تو کرنا چاہیے، تاکہ دین کی حفاظت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری آسانی کے ساتھ کی جا سکے۔ حدیث نمبر 2280، باب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم نقاب بعض۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا یحیی بن سعید حدثنا فضیل بن غزوان حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم نقاب بعض وفی الباب عن عبد اللہ بن مسعود وجریر وابن عمرو وکرز بن علقمۃ وواصلۃ بن الاسقع والصنابحی ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ ایک بیان ہے، اس میں امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم میرے بعد کافر مت بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کفار نہ بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، جریر ابن عمر، کرز بن علقمہ، واصلہ بن اسقع اور صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے اور قتل کرنا اس کا حلال سمجھے تو ظاہر بات ہے حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا، تنبیہ فرما دی کہ میرے بعد کفر کی طرف مت پلٹنا، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کسی مومن کو قتل کر کے اس کے قتل کو حلال سمجھ کر کافر نہیں ہو جانا، بلکہ دین اسلام پر قائم رہنا۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹنا، اور کفر کی طرف لوٹنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یا کفر کی جو نشانیاں ہیں جیسے بت کے آگے سجدہ کرنا ہے، زنار باندھنا ہے، ایسی نشانیوں کے پائے جانے پر ہی وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حلال کو اگر حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے تو اس وقت بھی مومن کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن دوسرے مومن کے قتل کو حلال سمجھ کر قتل نہ کرے، اگر کسی سے قتل ہو بھی جائے تو اس کو حلال نہ سمجھے بلکہ حرام سمجھے۔ حرام سمجھ کر اگر کام کر رہا ہے کوئی تو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، کافر قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر حرام کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کسی مسلمان کا قتل کرنے کے بعد جو ہے حرام سمجھ کے کر رہا ہے، جی، حلال سمجھ کے نہیں کر رہا، حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے، جی، تو اس کے مطابق اس کو جو ہے دوزخ میں سزا دی جائے گی، وہ سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی، لیکن اگر حلال سمجھ کے کریں تو پھر جیسا کافر بت پرست ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو دائمی جو دوزخ میں رہیں گے، ویسا شخص میں بھی دوزخ میں رہیں گا۔ اگر کسی مسلمان کا قتل حلال سمجھ کر کر رہا ہے تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا کافر ہونے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 2281، باب ما جاء انه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن سعيد ان سعد بن ابي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال فرأيت ان دخل على بيتي وبسط يده الي ليقتلني قال كن كابن آدم وفي الباب عن ابي هريرة وخباب بن الأرت وابي بكرة بن مسعود وابي واقد وابي موسى وخرشة هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد في هذا الاسناد رجلا وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه۔ یہ ایک بیان ہے جو آیا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے حدیث شریف میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے کے موقع پر کہا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے کا بازار گرم ہو گیا اور سازشیں ہونے لگی، آپ کی شہادت کے لوگ درپے ہو گئے، اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا، ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو اور میری طرف قتل کی نیت سے ہاتھ بڑھائے تو اس وقت میں کیا کروں؟ فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، لیکن
میں کسی کے در پہ نہیں ہوا، میں اپنی طرف سے آغاز نہیں کیا کسی سے لڑنے کا، لیکن اگر کوئی زبردستی میرے گھر میں گھس کر آ جائے اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، خباب بن ارت، ابو بکرہ ابن مسعود، ابو واقد، ابو موسیٰ اور خرشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض روات نے یہ حدیث لیث بن سعد سے روایت کی اور اس اسناد میں ایک راوی کا اضافہ کیا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس سند کے علاوہ بھی مروی ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فتنے کے دور میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کھڑا ہوا شخص فتنے کی طرف چل کر جائے اور اس کی طرف آگے بڑھ جائے، اور یہ بیٹھے ہوئے شخص کے تعلق سے خطرہ کم ہے۔ اگر یہ جانے کا ارادہ بھی کرے تو بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے اس کے پہنچنے میں دیر ہوگی۔ جو شخص کھڑا ہوا ہے جس کا رخ فتنے کی طرف ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں پہلے پہنچ سکتا ہے فتنے تک، اس لیے بیٹھے ہوئے گناہ کا کام ہے، فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، دین کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، سمجھے ایسا۔ تو ایسے موقع پر بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں بہتر ہے، کیونکہ اس کے فتنے میں واقع ہونے کا امکان کم ہے۔ کھڑا ہوا شخص فوراً پہنچ سکتا ہے فتنے کی طرف بنسبت بیٹھے ہوئے شخص کے، کہ اس کے پہنچنے میں وقت لگے گا، کم سے کم اتنی دیر تک تو وہ محفوظ رہے گا فتنے سے۔ اور ایسے ہی کھڑا ہوا شخص بہتر ہے کس سے؟ اس کی طرف چل کر جانے والے شخص سے۔ فتنے کی طرف جو چل کر جا رہا ہے اس سے بہتر جو دور کھڑا ہوا ہے وہ شخص ہے، کیونکہ فتنے کی طرف جب چل کر جا رہا ہے تو امکان ہے اس بات کا کہ وہ فتنے میں واقع ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا، بنسبت اس شخص کے جو کھڑا ہوا ہے اس کے پہنچنے میں وقت لگے گا، اتنی دیر تک تو وہ محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی چلنے والا شخص بہتر ہے اس کی طرف دوڑ کر جانے والے شخص سے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے، ان مقامات سے دور رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنے کے دور میں جب قتل و غارت گیری عام ہو جائے، دین کی حفاظت مشکل ہو جائے، ایسے مسائل جب ایسے حالات کا سامنا اگر ہمارے ساتھ ہو جائے اور کوئی شخص زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر آ جائے اور ہم کو قتل کرنا چاہیے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حابیل کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، لیکن کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو ملوث مت کرو کسی مسلمان کے خون میں۔ اگرچہ کہ شریعت میں جو ہے کوئی ہم کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہو یا قتل کرنے کے لیے آ رہا ہو جی، تو ہماری حفاظت اور مدافعت کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی، اور اس دوران اگر وہ سامنے والا شخص مر بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کدھر مار لگ جاتا ہے، وہ کیسا مار دیتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کچھ جی۔ اور ایسی حالت میں جو ہم کو مارنے کے لیے آیا، قتل کرنے کے لیے آیا، اور ہم پلٹا کر اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس سے لڑ رہے ہیں جی، اور اس لڑائی میں اگر وہ سامنے والا شخص مر جائے تو پھر انہیں قاتل نہیں کہلائیں گے، کیونکہ جان کی حفاظت میں لڑا ہوں۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ بھی غالباً آیا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت میں، مدافعات میں لڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے تلوار اٹھا کر کسی کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ایسا نہیں، نہ تلوار لے کر باہر نکلے، ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، امن کے ساتھ ہیں، اور کسی کے کوئی در پہ نہیں ہو رہے ہیں، ہم اپنی جگہ ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی آگے قتل کرنا چاہ رہا تو مدافعات کرنے کی اجازت ہے، حکم ہے۔ اب اگر عام فتنہ ایسا برپا ہو جائے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کا بازار گرم ہو گیا تھا اور آپ کی قتل کی سازش شہادت کی، یہ تو آپ جو فرمائے یہ بہتر ہے، افضل ہے نا؟ افضل ہے جی، یہ تو افضل رہیں گا نا جی، افضل رہیں گا یہ، نہ تو ہر حالت میں، ہر صورت میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑنے کی اجازت، ہاں مدافعات کی اجازت ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے، عظیمت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہوں۔ تو مر جا تو کامیاب ہو جائے گا، میں حضرت سے سنا تھا جی، چچا حضرت قبلہ سے حضرت، جیسے ہاں وہ قابل اور حابیل کا بھی جو واقعہ ہے وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند قابل اور حابیل نہایت متقی پرہیزگار تھے، تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوتے تھے، تو ان کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی جائز تھی، لیکن آج جو لڑکی تولد ہوئی ہے اس لڑکی کی شادی کل جو لڑکا تولد ہوتا تھا اس کے ساتھ انجام پاتی تھی۔ تو قابل کی جو بہن تھی انتہائی خوبصورت تھی، تو قابل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ ہونے والی تھی ان کی شریعت کے لحاظ سے،
اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ ہونا طے پایا تھا، تو قابیل نے کہا کہ نہیں میں خود اپنی بہن سے شادی کروں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو حرام ہے شریعت میں۔ تو اب پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی پیش ہو جائے اس کی شادی ان سے کر دی جائے گی۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو حضرت حابیل اپنی قربانی کے لیے اچھا فربا اور موٹا تازہ ایک بکرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قابیل بھی پیش کیا، لیکن صرف حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو وہاں اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ تم اگر مجھے قتل کر دو گے تو میں تو تم کو قتل نہیں کروں گا۔ تو اس طرح حضرت پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح بن جاؤ، یعنی اگر کوئی تمہارے قتل کے در پہ ہو جائے تو تم قتل ہو جاؤ، لیکن اس کو قتل مت کرو، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اس کے خون سے اگر تمہارے ہاتھ رنگین ہو جائیں، تمہارے ہاتھ ملوث ہو جائیں تو اللہ کے پاس پھر اس کی سزا ملے گی۔ مظلوم ہو کر مرو گے تو اس کی جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا۔ حدیث نمبر 2282 وما جاء ستكون فتنة كقطاع الليل المظلم۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد علي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا۔ هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، مطلب دن بدن نت نئے فتنے رونما ہوتے جائیں گے قیامت کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیری رات کے ایک ٹکڑے کی طرح فتنے برپا ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، عجلت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنے برپا ہو جائیں اور تم کو نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس فتنے میں ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیاوی عزت اور جاہ کی خاطر دین کا سودا کریں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دنیا کی حقیر اور معمولی پونجی کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، ایسا وقت آئے گا آگے چل کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنے برپا ہونے سے پہلے نیکی کے کام جتنے کر سکتے ہو کر لو، ورنہ جب فتنے برپا ہوں گے اور ماحول بگڑ جائے گا، فساد عام ہو جائے گا، نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وقت چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جب موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے نیکی کی پونجی جمع کر لو۔ اور پھر وہ فتنہ جب برپا ہوگا تو ایسا ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور اس فتنے کے زمانے میں لوگ معمولی پونجی کی خاطر، معمولی حقیر دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، یعنی حقیر دنیا کی چیزوں کے لیے، مال و دولت کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے دین کا بھی سودا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی ایک پیغام امت کے لیے یہ ہے کہ ماحول بگڑنے سے پہلے، حالات خراب ہونے سے پہلے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کا ذخیرہ کر لے۔ اب فتنے اور فساد کا اس میں ذکر ہے، اس سے ہٹ کر بھی تندرست رہنے تک، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ نیک اعمال کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کو جوانی میں نیک اعمال کرنا چاہیے۔ بوڑھا ہو گیا تو پھر وہ نیک اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے جوانی کے زمانے میں اس کو نیک عمل کر لینا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں جس میں ذکر ہے کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو نوجوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا۔ عام طور پر وہ زمانہ گمراہی کی طرف مائل ہونے کا، خواہشات کی طرف مائل ہونے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن ویسے وقت پر جو اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور خواہشات کو لگام لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال اور یہ بھی بتایا گیا کہ فتنوں کے زمانے میں صبح مسلمان رہیں گے تو شام میں کافر ہو جائیں گے، عقائد کی بحثیں ہوں گی یا دین کے امہات المسائل، بنیادی مسائل ہوں گے توحید کے اور رسالت کے، جیسے ختم نبوت کا ہی مسئلہ ہے
ختم نبوت کا مسئلہ دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک ہرگز نہیں آ سکتا، نہ ذلی نہ بروزی، جو مختلف قسم کی شکلیں قادیانی بیان کرتے ہیں وہ سب غلط ہے، وہ کسی قسم کی نبوت ہرگز نہیں ہو سکتی قیامت تک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلے گی، آپ ہی کا پیغام چلے گا، آپ ہی کا لایا ہوا دین رائج رہے گا۔ تو اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے وہ خود کو احمدی کہے یا کچھ بھی کہے۔ تو یہ بنیادی عقائد ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، ایک شخص صبح مسلمان رہے گا، گمراہ فرقوں کی باتوں میں آ کر ان کے عقائد کو اختیار کر کے، جو عقائد قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہیں ان عقائد کو اختیار کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے حدیث نمبر مفتی صاحب جی، یہ صبح میں انسان جو ہے مسلمان ہو جائے گا، پھر رات میں کافر ہو جائے گا، جی پھر صبح میں مسلمان ہو، پھر رات میں کافر ہو جائے گا، تو پھر صبح میں مسلمان ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، سمجھے، دن میں مسلمان ہے، شام تک خدا نہ خاصا کسی کا قتل کر دیا کسی مسلمان کا اور حلال سمجھ کر کرا، کافر ہو جائے گا۔ پھر صبح ہوئی، صرف قتل ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسا مختلف ایسے کام، بھائی جو بھی گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جو شریعت میں جو حرام ہے اس کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے، شراب پی رہا حرام ہے، حلال سمجھ کر پی رہا، کافر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا کہ حرام کام کے وقت اگر بسم اللہ پڑھے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! شراب پینے سے پہلے، زنا کرنے سے پہلے، سے حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی کفر ہے۔ توہین کرنا، شعائر اسلام کی توہین، جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی کو توہین کی نیت سے نہیں پہننا، حقارت کے سے نماز پڑھنے کے لیے، ایسے مختلف چیزیں بتائے ہیں فقہاء کرام کے، جہاں شعائر اسلام یعنی دین میں جن چیزوں کی عظمت حرمت بیان کی گئی ہے ان کی توہین کر رہا ہے، اذان کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی شرعی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، صبح مومن تھا شام میں کافر ہو گیا، پھر توبہ کی توفیق ہو گئی اس کو، صبح پھر مسلمان ہو گیا، یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک مسلمان تھا قادیانی بن گیا یا کچھ گمراہ فرقے کو اختیار کر لیا، پھر اللہ کی توفیق سے پھر دوبارہ آ گیا ادھر۔ تو ان فطروں میں ایسا ہوگا، صبح مومن رہے گا لیکن شام تک ان مومن ایمان پر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا کہا نہیں جا سکتا۔ حدیث نمبر 2283، حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک حدثنا معمر عن الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتنة ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ ھذا حدیث صحیح۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کتنے ہی فتنے اترے زمین پر، آج کی رات کتنے ہی فتنوں کا نزول ہوا اور کس قدر خزانے اتارے گئے زمین پر۔ کون ہے جو حجرے والیوں کو جگائے؟ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ایک رات نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کتنے ہی فتنے زمین پر اتارے گئے اور کتنے ہی خزانوں کا آج کی رات زمین پر نزول ہوا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے کہ فتنے جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ آج کی رات فتنے اتر رہے ہیں اور خزانے اتر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صواحب حجرات یعنی ازواج مطہرات کو جگائے اور ان کو عبادت کی طرف متوجہ کرے، تہجد کی طرف اور شب بیداری کی طرف۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اب اس کی تشریح میں محدثین کرام نے فرمایا کہ ایسا لباس پہننے والی عورتیں جو لباس چست ہو، تنگ ہو اور باریک ہو، جس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہو، بظاہر کپڑے پہنی ہوئی ہوں لیکن برہنہ ہیں، یا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہیں، قسم قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں، شاندار ایک سے ایک بھاری لباس اختیار کر رہے ہیں لیکن عملی اعتبار سے بالکل زیرو ہیں، صفر ہیں، تو قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گے، یعنی بغیر اعمال کے ہوں گے، ان کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی طرف توجہ کریں اور عبادتوں کا اہتمام کریں اور لباس میں شریعت کی مکمل پیروی کریں۔ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے کے بجائے شرعی جو لباس ہونا چاہیے عورتوں کا
جس سے ان کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، ایسا فل مکمل لباس پہننا چاہیے۔ نہ تو پھر محشر کے دن ننگی ہوں گی۔ جی، لیکن ایک حدیث میں یہ آیا ہے شاید نہ مفتی صاحب کے محشر کے دن جو ہے ہر شخص جو ہے مطلب ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، لیکن لوگ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نا، جی، اگرچہ کے کپڑے نہیں ہوں گے جسم پہ کسی کے، جی، لیکن وہ قیامت کا جو وحشت ناک جو دن ہوگا، جی، تو وہ لوگ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، جی، میں ننگا ہوں یا کوئی اور ننگے ہیں، تو ان کو دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی کسی کو۔ ہاں ہاں، تو پھر جبکہ حدیث میں یہ واضح طور پہ یہ آ چکا ہے پہلے سے، پھر یہاں پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ جو ہے، ہاں، ایک مطلب اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی یہاں پر وہ برہنہ ہوں گی عورتیں۔ ایک تو اس کے لفظی معنی جو بظاہر سے سمجھ میں آتے ہیں یہ ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو مکمل سج دھج گئے، لیکن دل بالکل مزین اور آراستہ نہیں ہے۔ یہاں پر مراد ظاہری لباس نہیں ہے، تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے جو عاری ہے قیامت کے دن وہ عاری ہے، برہنہ ہے۔ یوں تو سب برہنہ رہیں گے قیامت کے دن، لیکن قیامت کا وحشتناک منظر جو ہوگا اور دہشت اور اس کا خوف جو طاری رہے گا، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے، معاملہ وہاں کا فکر میں ڈالنے والا ہوگا، اسی وجہ سے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ البتہ یہ جو آیا ہے ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دو مفہوم ہے اس کے۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو عورتیں چست اور تنگ لباس پہنا کرتی تھی، ایسا لباس جس سے ان کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، اعضاء نظر آتے ہیں، ایسا لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی، یعنی ان کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے کہ دنیا میں یہ ایسا لباس پہنا کرتی تھیں۔ ایک حقیقی معنی یہ ہو سکتے ہیں اس کے، اور مجازی معنی یعنی جو اس کا اصل مفہوم ہونا چاہیے، جیسا کہ عربی زبان میں استعارے کا استعمال ہے، تشبیہ کا استعمال ہے، کنایہ کا استعمال ہے، کنایہ کرتے ہیں، تو یہاں پر سمجھے کنایہ ہے کہ جو عورتیں دنیا میں عمل سے عاری ہوتی ہیں وہ آخرت میں عمل کے اجر و ثواب سے بھی عاری رہیں گی، خالی محروم رہیں گی، سمجھے۔ حدیث نمبر 2284، حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکون بین یدی الساعۃ فتن کقطاع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع اقوام دینہم بعرض الدنیا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وجندب والنعمان بن بشیر وابی موسیٰ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو اندھیری رات کے ایک حصے کی طرح ہوگا۔ اس میں صبح کے وقت ایک آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور کوئی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر اختیار کر لے گا۔ کئی لوگ دنیاوی عزت کی خاطر دین کو بیچ ڈالیں گے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، جندب، نعمان بن بشیر اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی وہی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ برپا ہوگا جو اندھیری رات کی تاریکی کی طرح ہوگا۔ لوگ اس میں کبھی مومن رہیں گے، کبھی کافر ہو جائیں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہوگی کہ اس وقت لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالیں گے، دین کی پرواہ نہیں کریں گے، دنیا کی حقیر و معمولی پونجی، عزت، دولت اور شہرت کی خاطر دین کا بھی سودا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حدیث نمبر 2285، حدثنا صالح بن عبداللہ حدثنا جعفر بن سلیمان عن ہشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال يصبح محرما لدم اخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم اخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له۔ دیکھیے اس سے پہلے جو حدیث شریف گزری اور ابھی جو حدیث گزری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، واضح کر دیے کہ صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ صبح مومن رہے گا، کیوں؟ اپنے مسلمان کی مال، اپنے مسلمان کا مال، اپنے مسلمان بھائی کا مال اور اس کی عزت اور اس کی جان کو حرام سمجھے گا کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، ایک مسلمان کا مال لوٹنا حرام ہے، اور ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ دن میں یہ عقیدہ رہے گا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ کس طرح؟ ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھے گا، اس کی عزت اور آبرو کو، اس کی عزت اور آبرو کی بے حرمتی کرنا اور اس کو ذلیل کرنا
اس کو وہ حلال سمجھے گا، اور ایسے ہی اس کے مال کو بھی حلال سمجھے گا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت حسن اس حدیث کے ضمن میں فرمایا کرتے تھے، صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا جبکہ صبح کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا صبح اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو حرام سمجھنے والا ہوگا۔ صبح یہ عقیدہ ہوگا کہ ایک مسلمان بھائی کا خون اور اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال مجھ پر حرام ہے، اور شام کو حلال سمجھے گا ان چیزوں کو۔ شام ہوگی تو ایک مسلمان کو قتل کر دے گا، اس کا مال لوٹ لے گا، اس کی عزت و آبرو کو بٹا لگا دے گا، یعنی اس کو بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، اس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو حرام سمجھتا ہوگا اور صبح حلال سمجھے گا۔ شام میں تو یہ عقیدہ رہے گا کہ ایک مسلمان کا خون اور اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو مجھ پر حرام ہے، لیکن صبح ہوگا تو کسی کا قتل کر دے گا۔ اگر حلال سمجھ کر رہا ہے یہ تو پھر کافر ہو جائے گا۔ حرام کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے۔ حدیث نمبر 2286، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل یسألہ فقال ارأیت ان کان علینا امراء یمنعونا حقنا ویسألونا حقهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علقمہ اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر ہم پر ایسے حاکم مقرر ہوں جو ہم سے ہمارے حقوق روک کر رکھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے جواب میں فرمایا تم ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو، ان کی ذمہ داری ان پر اور تمہارے فرائض تمہارے ذمے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر ہم پر ایسے عمراء اور ایسے گورنر بادشاہ نے وقت مقرر ہو جائیں جو ہمارا تو حق ہم کو ادا نہ کریں، ہمارے جو حقوق ان کے ذمے ہیں ان سے پہلو تہی اختیار کر لیں اور ان میں کوتاہی کریں، اور ان کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں اس سلسلے میں ہم پر گرفت کریں اور ہم پر سختی کریں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا تو حق ادا نہیں کریں عمراء بادشاہ نے وقت، لیکن ان کے جو حقوق ہم پر ہیں اس کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ نے وقت کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں تم ادا کر دو، قیامت کے دن بری ہو جاؤ گے، اور تمہارے حقوق جو ان کے ذمے ہیں وہ ادا نہیں کیے تو گرفت میں آ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ان سے ان کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک شخص سے اس کے عمل کے بارے میں، اس کے ذمے جو اعمال تھے، جو ذمہ داریاں تھیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نے وقت، حکما، عمرا اگر اپنا حق، اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، مخلوق پر، عوام پر، رعایا پر جو رعایا کے جو حقوق ان پر ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2287، باب ما جاء فی الحرج۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ورائکم ایاما یرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج قالوا یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل وفی الباب عن ابی ہریرہ وخالد بن الولید ومعقل بن یسار ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو قتل کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 2287 اب جو پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، خالد بن ولید اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آج تو یہ علامت تو ظاہر ہو گئی، علم اٹھا لیا جائے گا، علم تو رہے گا لیکن اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ جو اہل علم ہیں، جو اپنے وقت کے مشہور زبردست علماء ہیں، ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوگا، جو خالی جگہ ہوگی وہ پر نہیں ہو سکے گی قیامت تک، ان کا کوئی جانشین یا ان کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال علم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اور دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ سب حضرات کے مختلف جگہ جو قتل کی وارداتیں پیش آتی ہیں، تو قتل و غارت گری کا ماحول بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، ہر جگہ قتل عام ہو جائے گا۔
حدیث نمبر 2288 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة فرده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الحرج كهجرة إلي هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث المعلى بن زياد۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور خون ریزی میں یعنی قتل و غارت گری کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا مقبول اور محبوب ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتنے کے زمانے میں جب قتل و غارت گری عام ہو جائے اور عبادت کا ماحول کم ہو، آدمی ہی ماحول سے متاثر ہو کر عبادت کرتا ہے، مہذب بنتا ہے اور متقی پرہیزگار بنتا ہے، جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے ویسے صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب فتنے کا ماحول گرم ہو جائے اور ہر طرف فتنہ اور فساد رونما ہو، قتل و غارت گری کا ماحول ہو، برائی عام ہو، ایسے برائی کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا محبوب اور مقبول ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے وہ۔ حدیث نمبر 2209 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إسماعيل عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة هذا حديث صحيح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس سے نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی جب ایک مرتبہ قتل و غارت گری شروع ہوگی، خون ریزی شروع ہوگی تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا آغاز ہوا تو آج تک قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً میں سمجھتا ہوں حدیث آگے آئے گی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں خبر دی تھی، بتائیے مجھے کیا ہے وہ فتنہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں ہے، یعنی بال بچوں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے انسان آزمائش کا شکار ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا کہ میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح موج زن ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس فتنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ برپا نہیں ہو سکتا، آپ اس فتنے کے بیچ میں ایک دروازہ ہیں، آڑ ہیں آپ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دروازہ کھول دیا جاتا تو بند کرنے کا امکان تھا، جب توڑ دیا گیا تو پھر اب قیامت تک خون ریزی کا سلسلہ جاری رہے گا، نہیں رک سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا بازار گرم ہوا، مختلف قسم کے فرقے پیدا ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے ایک سازش کا ماحول پیدا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ وہ جو تلوار اٹھی وہاں سے پھر خون ریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2290 باب ما جاء فی اتخاذ السیف من خشب حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن عبد اللہ بن عبید عن عدیسۃ بنت احبان بن سیفی الغفاری قالت جاء علی بن ابی طالب الى ابی فدعاه الى الخروج معه فقال له ابی ان خلیلی وابن عمک عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فإن شئت خرجت به معك قالت فتركه وفي الباب عن محمد بن مسلمة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد۔ عدیسہ بنت احبان بن سیفی غفاری فرماتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے والد کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنے ساتھ جنگ کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا۔ میرے والد نے جواب دیا بے شک میرے خلیل اور آپ کے چچا زاد بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، مجھ سے یہ عہد کیا ہے، یہ عہد لیا کہ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں، یعنی جنگ نہ کروں، بس میں نے لکڑی کی تلوار بنا لی ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ چلوں۔ راویہ فرماتی ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس باب میں محمد بن مسلمہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن عبید کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ فتنے کے زمانے میں جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے اور مسلمانوں کا گروپ ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جائے تو ایسے وقت پہ تم لکڑی کی تلوار بنا لو، بلکہ حضور ایک صحابی کو نصیحت فرمائے تھے تو وہ کیا کہ لکڑی کی تلوار بنا لیے۔ لکڑی کی تلوار بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت پر تم جنگ مت کرو، مسلمانوں کے قتل کے درپے مت ہو اور اپنے ہاتھ کو مسلمانوں کے خون سے رنگین مت کرو۔ لکڑی کی تلوار بنائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہو رہی تھی، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ جنگ میں چلنے کے لیے دعوت دی، تو انہوں نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا، تو حضرت علی ان کو چھوڑ دیے۔ وہ بولے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق میں لکڑی کی تلوار بنا چکا ہوں، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ خروج کروں گا، نکلوں گا اور لڑوں گا۔ تو حضرت علی فرمائے نہیں، ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عہد کیے تھے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور فتنے برپا ہوں گے تو ایسے وقت وہ فتنوں میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت اور جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر ہوئی، حق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے خطۂ اجتہادی ہوئی، اجتہاد کی غلطی ہوئی۔ مجتہد سے اگر اجتہاد کی غلطی ہو تو گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، امیر معاویہ نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اٹھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاکم وقت، خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو مجبور کیا، فورس کیا اور دباؤ ڈالا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کو قتل کیا جائے اور قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ اب مسئلہ بدلہ لینے کے لیے مشکل یہ تھی کہ 20,000 افراد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو جب تک قاتل متعین نہ ہو قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس وقت شورش برپا ہو چکی تھی، ماحول انتہائی خراب ہو چکا تھا اور فتنوں کا بازار گرم ہو چکا تھا، ویسے وقت پر دین کی حفاظت بھی بہت مشکل تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہرحال فتنوں کا مقابلہ کیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اب خلافت پر فائز رہے، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہ جو جنگیں ہوئی، مشاجرات صحابہ، خاص طور پر صحابہ کے درمیان اگر کوئی رنجش ہو، ان کے آپسی کوئی اختلافات ہوں تو امت کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے، خامہ فرسائی کرنے کا یا ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسی لیے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں جب پوچھا گیا ان کی جنگوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے ان کے خون سے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ملوث نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کی بخشش فرما دی ہے، ان سے کوئی پوچھ اور پکڑ گرفت نہیں ہوگی۔ اگر ہم زبان کھولیں گے تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ سب صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی تعظیم امت پر واجب ہے۔ حدیث نمبر 2291 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا سہل بن حماد حدثنا حمام حدثنا محمد بن جحادۃ عن عبد الرحمن بن ثروان عن حذیل بن شرحبیل عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الفتنة کسروا فیہا قصیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والزموا فیہا اجواف بیوتکم وکونوا کابن آدم۔ ھذا حدیث حسن غریب وعبد الرحمن بن ثروان ہوا ابو قیس الاودی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فتنے کے دور میں تم اپنی تلواروں کو توڑ دو، چلوں کو کاٹ دو، یعنی تلواروں کو اور کمان، جو تیر کی جو کمان ہوتی ہے ان کو بھی کاٹ دو، یعنی ہتھیار جن سے قتل کیا جاتا ہے ان کو ناکارہ بنا دو، اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی اس فتنے میں حصہ نہ لینا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور عبد الرحمن بن ثروان سے مراد ابو قیس اودی ہیں۔ فتنے کے زمانے میں ہتھیار کا استعمال بالکل نہ کرو، بلکہ اگر ہتھیار ہو تو ان کو توڑ دو، ناقابل استعمال بنا دو، ناکارہ بنا دو، اور اپنے گھروں میں محفوظ رہو، باہر نکلو مت، فتنوں میں حصہ مت لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے اور عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر فتنے کے دور میں کوئی اگر تمہارے در پہ ہو، تم کو قتل کرنا چاہے یا کسی قسم کی ایذا پہنچانا چاہے، تو تم دفاع کرو، لیکن اس کو قتل مت کرو۔ قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، لیکن اس کو قتل مت کرو، یعنی مظلوم بننا پسند کرو، ظالم مت بنو، اپنی طرف سے پہل بھی مت کرو، اور اگر کوئی آگے بڑھ کر تم کو قتل کرنا چاہے تو دفاع کرو اپنا، لیکن اس کو قتل مت کرو۔ حدیث نمبر 2292 باب ما جاء فی اشراط الساعۃ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا النضر بن شمیل حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک انہ قال
وحدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحدثکم احد بعدی انہ سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجل حتى يكون ل50 امرأة قیم واحد وفی الباب عن ابی موسیٰ و ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان حکم کا جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آیا ہے، قیامت کی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ سنی ہے، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کوئی ایسی فخر کی چیز عطا کرے تو تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، نہ اپنی بڑائی اور غرور تکبر کا اظہار کرنا ہے، بلکہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے مجھے یہ سعادت حاصل ہے، اس طرح بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہو، اللہ کی جو نعمت ملی ہے اس کے شکریہ کے طور پر ہو، اس کا شکر ادا کرنے کے طور پر۔ جیسا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے بعد کوئی تم کو نہیں بیان کر سکے گا، یہ حدیث بول رہا ہے، یعنی کیونکہ میں براہ راست حضور سے سنا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء ختم ہو جائیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب پیے جائے گی اور عورتیں زیادہ ہوں گی، عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس باب میں ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قیامت کی من جملہ نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور زنا بھی عام ہو جائے گا، بدکاری برائی بھی عام ہو جائے گی اور شراب پی جائے گی، جو حرام قرار دی گئی ہے شراب پی جائے گی، اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یعنی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی اور مرد کم ہوں گے۔ اب مرد کم ہوں گے کس طرح؟ جنگ ہوگی کہیں تو میدان جنگ میں مرد کام آئیں گے، شہادت کا جام نوش کریں گے یا حادثات کا شکار ہوں گے، اس وجہ سے مردوں کی کمی ہوگی، حتیٰ کہ ایک ہی عورت کا نگران ایک ہی مرد 50 عورتوں کی نگرانی کرے گا، ان کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ جیسے خاندان میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے وہ کئی لڑکیوں کی، بہنوں کی اور پھوپھیوں کی، مختلف لوگوں کی نگرانی اور ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردوں کی قلت ہوگی، یعنی عورتیں زیادہ ہوں گی مرد کم ہوں گے۔ ہاں، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے۔ حدیث نمبر 2293 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان الثوری عن الزبیر بن عدی قال دخلنا على انس بن مالک قال فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام الا والذی بعده شر منه حتى تلقوا ربکم سمعت هذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں بہت برا ہوگا، بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہر زمانہ، آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے، گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے۔ جیسے حجاج بن یوسف کے بعد جو زمانہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا، وہ مستثنیٰ ہے، خلافت راشدہ کے جیسا زمانہ تھا، وہ 2 سال جو خلافت رہی آپ کی، بالکل خلافت راشدہ جیسے خلفائے راشدین نے جس نہج پر حکومت کی اور لوگوں کے کاموں کی نگرانی کی اور امت کی رہنمائی کی، وہ نمونہ تھا۔ لیکن یہ ایک آدھ واقعہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں برا ہوتا ہے، قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلے نیکیوں کا غلبہ تھا، متقی پرہیزگار لوگ زیادہ تھے، علماء کی کثرت تھی، جہلا کم تھے، لیکن اب الٹا ہو گیا، متقی پرہیزگار لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے، سمجھو۔ اللہ
حدیث نمبر 2294 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن حمید بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ هذا حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی جب تک روئے زمین پر مسلمان باقی رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت جب آئے گی تو پورے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کافروں پر قیامت قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 2295 حدثنا محمد بن المثنى للخالد بن الحارث عن حمید عن انس نحوه ولم يرفعه وهذا صح من الحديث الاول۔ خالد بن حارث نے بواسطہ حمید حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ موقوف روایت بیان کی اور یہ پہلی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2296 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن عمرو وحدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الانصاري الاشحلي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكعينها اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكعين هذا حديث حسن انما نعرفه من حديث عمرو بن ابي عمرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند شخص کمینہ ابن کمینہ ہوگا، یعنی بدماش ابن بدماش۔ جب تک دنیا میں بدماشوں کی حکومت قائم نہ ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی سب سے زیادہ بدماش، ہاں بدماش، اس کا بیٹا بھی بدماش، بدماش ابن بدماش بولتے ہیں نا، باوا بھی بدماش بیٹا بھی بدماش، تو ایسا یعنی ذلیل قسم کے لوگ، شرارتی قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ سب سے زیادہ خوشحال، سعادت مند، عزت والے، شہرت والے سمجھے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے پورے جتنے بھی لیڈرز وغیرہ ہیں تقریباً سب دھیڑ چمبار وغیرہ ہیں، جو شروع میں جن کی کوئی ویلو، کوئی پوزیشن نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا جن کا، لیکن آج لیڈراں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی۔ تو بہرحال قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شرارتی قسم کے لوگ، انتہائی بدماش قسم کے لوگ برسر اقتدار نہیں آئیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ہے مفتی صاحب، یہ تو کافروں کے متعلق آپ فرما رہے ہیں جی، مسلمانوں میں بھی جو بے دین ہے، بے عمل ہے، جی، وہ لوگ بھی اس سے مراد ہے یا صرف کافر ہی مراد ہے اس حدیث میں؟ اب کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی بدماشی، دور جاہلیت میں جو برائیاں عام تھی آج کون سی برائی نہیں ہے بولی، بلکہ ترقی یافتہ زمانے میں آج کے دور میں تو دور جاہلیت کو ہی پیچھے چھوڑ دیے لوگ برائیوں میں۔ پہلے تو اتنے زیادہ ذرائع اور وسائل نہیں تھے، سورسز نہیں تھے برائی تک پہنچنے کے۔ آج انٹرنیٹ آ گیا ہے، موبائل فون ہے، ٹی وی ہے، یہ سب چیزیں ہیں برائی کے اڈے وغیرہ، اس کی وجہ سے برائی عام ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، عریانیت اور فحاشیت، اور جو بالکل ماحول خراب ہو چکا ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھئی برائی عام ہو جائے گی اور کمینے قسم کے لوگ لیڈر بنیں گے مسلمانوں کے، سب کے بہرحال لیڈرشپ وغیرہ جو ملے گی، بدماش قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں بھی ہے ایسے لوگ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، فائدہ تو نہیں پہنچاتے لیکن صرف نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2297 حدثنا واصل بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي الارض افلاذ كبدها امثال الاسطواني من الذهب والفضه فيجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا هذا حديث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنے جگر کے خزانے سونے اور چاندی کی طرح اگل دے گی۔ آپ نے فرمایا چور آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، رشتہ داری کو توڑنے والا آئے گا اور کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے احباب سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا، پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے۔ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ قیامت کے قریب خوشحالی کا ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، باہر نکال دے گی، تو اس وقت چور آئے گا اور کہے گا کہ بھئی اس کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا، مال و دولت کا میں محتاج ہو کر چوری کیا، ہاتھ کاٹا گیا۔ قاتل آ کر کہے گا کہ میں وراثت میں اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر مورث کو قتل کر دیا، محروم ہو گیا وراثت سے۔ اور پھر رشتہ داریاں ختم کرنے والا بھی یہی کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے رشتے توڑ لیے،
پھر سب یہ چھوڑ دیں گے مال کو اور کوئی بھی اس میں سے نہیں لیں گے. یعنی خوشحالی کا ایسا زمانہ آ جائے گا, غالباً آگے بھی آئے گا, کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے زکوٰۃ لے کر پھریں گے تو کوئی زکوٰۃ کو وصول کرنے والا مستحق شخص نہیں ملے گا. کسی فقیر کے پاس, محتاج کے پاس بھی جائیں گے تو یہ کہے گا کہ کل اگر آتے تو میں مستحق تھا, لے سکتا تھا, آج مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا. حدیث نمبر 2298. اب یہ اور ایک جو حدیث آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک ذلیل کمینہ قسم کے لوگ تمہارا حاکم و لیڈر نہیں ہوں گے. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 2296 ہے. حدیث نمبر 2298. باب حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا الفرح بن فضالة ابو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علي عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته عق امه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرح بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 15 بری باتوں کو اپنائے گی, 15 بری خصلتوں کو اختیار کرے گی تو وہ مصائب میں گھر جائے گی, اس پر بلا نازل ہوگی, مصیبت آئے گی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں 15 چیزیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی, دشمنان اسلام کے خلاف جنگ ہوئی, مسلمان اس میں حصہ لیے, لیکن اگر کوئی شخص مال غنیمت کو اپنی ذاتی پراپرٹی بنا لے, اپنا حق بنا لے, دوسروں کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دے, تو وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت بنا لے اور امانت مال غنیمت شمار ہونے لگے. امانت ہے لیکن مال غنیمت کا جیسا تقسیم کر لے رہے ہیں آپس میں. امانت کی پاسداری کا کوئی لحاظ نہیں ہے. امانت قابل امانت ہے, یعنی اس کو ادا کرنا واجب ہے. امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس شکل میں جس حالت میں رکھی گئی ہے اسی حالت میں واپس کی جائے, جو شخص امانت رکھا ہے اس کے حوالے کی جائے. تو امانت کو مال غنیمت شمار کرنے لگیں گے لوگ, یعنی امانت کا لحاظ نہیں رکھیں گے بلکہ امانت میں خیانت کریں گے, اس کا استعمال کریں گے, بلکہ لوگوں کو بھی دے دیں گے وہ, اور پھر اس کو حلال سمجھیں گے. حلال سمجھیں گے. یہ بھی کفر کی نشانی ہے. وہی تو خیر, حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ تو کفر کی نشانی ہے. یہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, نفاق کی ایک علامت شمار کی گئی ہے. منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت رکھائی جاتی ہے اس کے بعد تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو بہرحال امانت جا کے وہ غنیمت ہو جائے گی. امانت کا تصور غنیمت کا تصور ہوگا, جیسے مال غنیمت میں سب کا حصہ ہوتا ہے, امانت میں بھی ویسا ہی سمجھنے لگیں گے. اور امانت کے بعد ذکر ہے زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے لوگ, جیسے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے, نوکری کرنے والوں کو پروفیشنل ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, انکم ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے, تو انکم ٹیکس کی طرح لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے. حالانکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے. اور بر و بحر میں یعنی خشکی میں اور تری میں, سمندر میں یا زمین پر جو مال ہلاک ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے اس میں انسان کو. تو لوگ زکوٰۃ کو کیا سمجھیں گے؟ جب زکوٰۃ بوجھ بن جائے گی, انکم ٹیکس کی طرح اس کو بوجھ سمجھیں گے. اور آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا, بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا, اور دوستوں سے بھلائی کرے گا اور والد کے ساتھ برا سلوک کرے گا. دوست احباب کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں, اچھا سلوک کر رہے ہیں, والد کے ساتھ برا سلوک ہے. مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی, بلند آواز سے بات کریں گے, بحث تکرار ہوگی. وہی ہو گیا آج کل مساجد سب پورے بحث تکرار کے اور مناقشے کے اور اس کے اڈے بن گئے ہیں گفتگو کے. حالانکہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا درست نہیں ہے بالکل. مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی, ذلیل قسم کے لوگ حکمران بن جائیں گے, ڈھیر چمار لوگ کرسیوں پر بیٹھیں گے
اور صدارت کریں گے اور بادشاہت کریں گے، حکومت کریں گے۔ انسان کی شرارت کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی، یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، حالانکہ ان قابل احترام نہیں ہے، محلے کا دادا ہے، غنڈہ ہے، اب اس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم کو نقصان پہنچائیں گا، ایذا پہنچائے گا، ہمارا جینا حرام کر دے گا، یہ سمجھ کر اس کی عزت کریں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اکرم الرجل مخافت شرعی، احترام ہونا کسی کا اللہ کے لیے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے اندر جو کمالات ہیں ان کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، نہ کہ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس کی عزت کر رہا ہے تو سمجھیے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ شراب پی جائے گی، حضور فرمایا ایک حدیث میں کہ میری امت شراب کا نام دوسرا دے گی، یہ شراب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، لیکن پی رہے ہیں، حرام ہے، شراب ہے۔ نام بدلنے سے اس کی ماہیت، اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، جبکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم پہنا جائے گا۔ جیسا کہ وہ بادشاہ بھی ایک مرتبہ ریشم کے بارے میں فتویٰ طلب کیا تھا، شاہجہاں، شہاب الدین شاہجہاں، تو علماء سب فتویٰ دیے کہ جائز ہے۔ بلکہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں اور نور الانوار اور بڑی بڑی کتابوں کے مؤلف ہیں، حنفی، تو ان سے جب پوچھا گیا، ان کی دستخط نہیں ہوئی تھی فتوے پر، تو حضرت کیا اس وقت جب پوچھا گیا اور فتویٰ طلب کیا گیا تو حضرت فرمائیں کہ وہ بادشاہ بھی کافر، اور جتنے لوگ ریشم کے جواز کا فتویٰ دیے وہ پورے علماء کافر بلکہ فتویٰ دے دیا حضرت۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا، ان کے خلاف محاذ قائم کرنا چاہتا تھا، جنگ کرنا چاہتا تھا، تو کوئی آ کر اطلاع دیا کہ آپ بادشاہ آپ کے فتوے سے ناراض ہو کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا ہے، آپ کے خلاف اب مہم شروع ہو چکی ہے۔ تو حضرت فرمایا بادشاہ ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے تو چلو میں بھی اپنا ہتھیار لے لوں، فوراً وضو کر لیے، اور فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، میں بھی تیار ہو گیا، بلکہ حضرت وضو کر کے تیار ہو گئے۔ تو ایسے علماء حق تھے جو ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ریشم پہنا جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مرد پر ریشم حرام ہے، لیکن ریشم پہنیں گے، اور کیا ہوگا اس میں؟ گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا۔ آج پورا ماحول وہی ہو گیا، گانے بجانے اور وہ ڈھول باجے وغیرہ یہ سب عام ہو گئے ہیں اس وقت لوگوں کو۔ اچھا، اور ایک نشانی کیا ہے؟ بعد والے افراد امت پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے۔ امت کے آخری لوگ، جیسے آج گمراہ فرقے محدثین پر لعن طعن کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین پر لعن طعن کرتے ہیں، غیر مقلدین ہیں، ائمہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اور شیعہ ہے وہ صحابہ کرام کی تعظیم اور عظمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ ایسا کریں گے، یعنی بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تنقید کا، اور ان کو برا بھلا کہیں گے، سب و شتم کریں گے، لعنت کریں گے ان پر، تو پھر اس وقت انتظار کرو، اس وقت لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دھنسا دیے جانے یا چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ 15 چیزیں وجود میں آ جائیں گی تو سمجھیے کہ اس وقت ایک آندھی آئے گی، ایک تیز ہوا چلے گی سرخ، یا لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث غریب ہے، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف اسی سند کے ساتھ جانتے ہیں۔ نیز یحییٰ بن سعید انصاری سے فرح بن فضالہ کے سوا کسی دوسرے کی روایت ہم کو معلوم نہیں۔ فرح بن فضالہ کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا اور انہیں حدیث کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا۔ ان سے وکیع اور کئی دوسرے ائمہ حدیث نے احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2299۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا محمد بن یزید عن المستلم بن سعید الرميح الجذامي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه۔ ابھی اوپر جن چیزوں کا ذکر گزرا تھا اسی سے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، امانت مال غنیمت بن جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، انکم ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھا جانے لگے گا،
علم کا حصول غیر دین کے لیے ہوگا، علم حاصل کریں گے لیکن دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے کی خاطر اور اپنی دنیا بنانے کی خاطر، اللہ کے لیے نہیں سیکھ رہے ہیں بلکہ مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر سیکھیں گے۔ جب دین علم حاصل کیا جائے گا غیر دین کی خاطر، دین کے لیے نہیں، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا، دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کی سرداری فاسقوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں فاسق سے مراد مسلمان بھی شامل ہو گئے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے شامل۔ ذلیل شخص قوم کا رہبر بن جائے گا، جس کی کوئی ویلو کوئی پوزیشن نہیں تھی کل تک، وہ آج سب کا لیڈر بن جائے گا، حاکم بن جائے گا، حکومت کرے گا، اور کسی شخص کو اس کے شر سے ڈرتے ہوئے قابل تعظیم سمجھا جائے گا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ایذا رسانی سے اپنی حفاظت کی خاطر لوگ اس کی عزت کریں گے، وہ قابل احترام نہیں ہوں گا، عزت کے قابل نہیں ہوگا، لیکن اس کی عزت کی جائے گی، کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور گانے والی لڑکیاں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہوگا، ڈھول باجے وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ فلم انڈسٹری ہے، اس میں پورے احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ قیامت کے قریب جو جو واقعات ہونے والے ہیں من وعن جو آپ نے بیان فرمائے ہیں ہو بہو بس آج پورے ہمارے سامنے ہیں۔ شراب پی جائے گی اور پچھلے پہلوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی بعد والی امت پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، صحابہ پر لعن طعن کریں گے، ائمہ مجتہدین پر، تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، صوفیاء پر۔ یہ وہی دور ہے، ہر ایک فرقوں کو دیکھیے آپ، دوسرے فرقے کے خلاف ایک محاذ قائم کرتا ہے اور ان کے عقائد کو اور ان کے بڑوں کو برا بھلا کہنے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ ایسے وقت جب یہ 15 نشانیاں ظاہر ہو جائے تو ایسے وقت سرخ ہوا، زلزلے، زمین میں دھنسا دیے جانے، چہروں کے بدلنے، پتھروں کی بارش اور کئی دوسری نشانیوں کا انتظار کرنا۔ جس طرح ہار کا پرانا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے موتی سلسلے وار جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، ایسے ہی جب یہ 15 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت فتنوں کا بازار گرم ہوگا، فتنے ہوں گے اور لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ یہ ہلاکت کا جو سامان ہے یہ نشانیوں کی وجہ سے مسلمان دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور دین کا شعور نہیں ہونے کی وجہ سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ان گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایسے گناہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آج مسلمان بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ حدیث اس باب میں حضرت علی سے بھی حدیث مروی ہے، یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ بہرحال اوپر کی حدیث شریف اور اس میں الفاظ الگ ہیں، مفہوم وہی ہے، اور جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں تقریباً وہی نشانیوں کا ذکر دوسری حدیث میں بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 2300، حدثنا عباد بن یعقوب الکوفی حدثنا عبداللہ بن عبد القدوس عن الاعمش عن ہلال بن یساف عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور۔ هذا حدیث غریب وروی هذا الحديث عن الاعمش عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمت میں خسف یعنی زمین میں دھنسا دیا جانا، مسخ یعنی چہروں کا بدل دیا جانا، اور قذف ہوگا یعنی ان پر تباہی آئے گی، بمباری ہوگی اور مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ ایک مسلمان شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا، گانے بجانے کا، اور شراب پی جائے گی، تو اس وقت امت زمین میں دھنسا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، ان پر خسف ہوگا، مسخ ہوگا، چہرے بدل دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی دل کی کیفیت بدل دی جائے گی، پہلے نیکیوں کی طرف مائل تھا، گانے بجانے میں لگ گئے، فلموں کا شوق ہو گیا، حرام کاموں میں ملوث ہو گئے، تو دل سے وہ بھی جو اطاعت کی طرف جو میلان تھا ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا پڑتا ہے، ایک سیاہ ٹپکا پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع ہوتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو وہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو دل پر سیاہ ٹپکے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پورا دل سیاہ جب ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کوئی نصیحت، کوئی واعظ و نصیحت، کوئی بھلائی کی بات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال جب یہ گناہ ظاہر ہوں گے تو ایسے وقت پر یہ سب
عذاب کی شکل میں نازل ہوں گے، مسخ ہوں گا، چہرے بدل دیے جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ دل کی کیفیت بدل جائے اور انسان جیسے نیکی کی طرف مائل تھا پھر اب اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2301، باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین۔ حدثنا محمد بن عمر بن حیاج الاسدی الکوفی حدثنا یحیی بن عبد الرحمن الارحبی حدثنا عبیدۃ بن الاسود عن مجالد عن قیس بن ابی حازم عن المستورد بن شداد الفہری رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت انا فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لاصبعيه السبابة والوسطى۔ هذا حدیث غریب من حدیث المستورد بن شداد لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ قرب قیامت کا بیان، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی درمیان کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، بس ہاں اس طرح ہے۔ مستورد بن شداد فہری سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، مجھے قیامت سے صرف اس قدر سبقت حاصل ہے جس قدر اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ یہ حدیث مستورد بن شداد کی روایت سے غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی سب سے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں قیامت تک، آپ کے بعد بس قیامت ہے۔ لیکن اس جو فاصلے کو جو بتایا گیا آپ کے پیدا ہونے کے بعد، آپ کو بھیجے جانے سے پہلے، یعنی وہ آپ کو بھیجے جانے کے بعد، مبعوث کیے جانے کے بعد خلق کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب آپ کو بھیجا گیا اس وقت سے اب تک، تو یہ جو فاصلہ بتا رہے ہیں آپ، بس قیامت اور آپ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کے قرب کی علامت نشانی بتائی جا رہی ہے کہ قیامت اس قدر قریب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں بھی گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ تو اس وقت ایک صحابی دیکھے کہ بہت دیر ہو گئی تھی تقریر شروع ہو کر، آپ جو بیان فرما رہے تھے اس وقت صحابہ نے سورج کی طرف دیکھا جو غروب ہونے کے قریب تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح اب دن کا جتنا حصہ باقی ہے، پورا دن گزر چکا ہے، بس سورج غروب ہونے کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے، تو سمجھو کہ دنیا بھی اتنی گزر چکی ہے، بس اب زوال کی طرف رواں دواں ہے دنیا۔ حدیث نمبر 2302، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن قتادۃ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتین واشار ابو داود بالسبابة والوسطى فما فضل احداهما على الاخرى۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح متصل بھیجے گئے ہیں۔ ابو داؤد راوی نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک کی دوسرے پر کیا فضیلت ہے، یعنی جس طرح آپس میں قریب قریب ہیں، جتنا فاصلہ کم ہے، ایسے ہی بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان کا فاصلہ ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی ہے، وہ تھوڑا سا جو فاصلہ ہے وہی اب ختم کی طرف رواں دواں ہے، اور قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں تقریباً وجود میں آ چکی ہیں، بس بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ حدیث نمبر 2303، باب ما جاء فی قتال الترک۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة۔ وفي الباب عن ابي بکر الصدیق وبریدہ وابی سعید وعمر بن تغلب ومعاویہ۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو ترکی قوم سے جنگ کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس قوم سے لڑو جن کی جوتیاں بالوں کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اسی طرح قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایسی قوم سے لڑو جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، بریدہ، ابو سعید، عمر بن تغلب اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ فلاں فلاں قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک ترک قوم کا بھی اس میں ذکر آیا ہے کہ جن کے چہرے کی ہیئت اس طرح ہوگی۔ یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے کہ قیامت کے قریب آنے والی جو قوم ہے ان کے چہرے کیسے ہوں گے اور ان کی ہیئت کیسی ہوگی اور ان کی شکلیں کیسی ہوں گی اور ان کے جوتے کس چیز کے بنے ہوئے ہوں گے، اس چیزوں کی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2207
78 سے شروع کیے تھے الحمدللہ، حدیث نمبر 2303 تک اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔